دو چار ہو گئی۔ اسی طریقے سے سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان کو بھیجا گیا، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی تلقین کی۔ اس قوم نے بھی یہی بات کی، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، صالح آپ ہی تو تھے جن سے ہمیں امیدیں تھیں، یعنی آپ بھی ہمیں اپنی جو ہماری غلط روش ہے اس سے منع کر رہے ہو۔ تو اس قوم نے بھی نہیں مانا اور وہ قوم بھی خائب و خاسر ہو گئی، اور ایسے خائب و خاسر ہو گئی کہ گویا کہ ان کا وجود ہی سرے سے نہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، پھر حضرت لوط کی بات ہوئی ہے، اور ان کی قوم جو ہے جس عذاب سے دوچار ہوئی اس کی بات ہوئی ہے۔ پھر مدین کی بات ہوئی ہے، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی کمزوری مدین کی یہ تھی کہ یہ اہل مدین جو تھے یہ ناپ اور تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اصلاح کی بڑی کوشش کی، لیکن جب قوم باز نہ آئی تو پھر وہ بھی عذاب سے دوچار ہو گئی۔ اپنے قوم کو کہا بھی نرید الا الاصلاح ما استطعت، میں اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اور میرا اسی کے اوپر بھروسہ ہے، لیکن قوم جب نہیں مانی تو وہ قوم جو ہے وہ بھی خائب و خاسر ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کے چند ماننے والے تھے وہ رب کی ذات ان کو نجات دیتی رہی ہے، اور باقی قوم جو تھی جو کفر کے اوپر، شرک کے اوپر اور نافرمانیوں کے اوپر ڈٹی رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت ہیں وہ جنت جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے ایک بات آپ کی گوش گزار کی تھی کہ قرآن ہمیشہ دونوں پہلوؤں کو لے کر کے چلتا ہے، اور قرآن بڑے توازن اور اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے منافقین کا ذکر ہے، ساتھ مومنین کا ذکر ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا ساتھ آگے ذکر ہے۔ اگر پہلے جنت ہے تو بعد میں جہنم ہے، پہلے جہنم ہے تو بعد میں جنت ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے بدبختوں کی بات ہوئی ہے اما الذین شقوا، اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوئی ہے اما الذین سعدوا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد ہوا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ جو ہیں ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اسی ثابت قدمی کے اندر اللہ رب العالمین آپ کے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام آپ کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ جتنے بھی ہم قصے انبیاء کے آپ کو محبوب کریم علیہ السلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ کا دل جمع رہے اور آپ ثابت قدم رہیں کہ میرے سے قبل جو انبیاء تھے وہ کن کن حالات سے دوچار ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو کہا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو کہا کہ تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتا ہوں، اور انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے پھر کس طرح تمہیں اپنے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اور پھر یہ حکم ارشاد ہوا وتوکل علیہ، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، جملہ امور جو ہے ان کو رب کی طرف جو ہے وہ لوٹائیے، اللہ کی ذات کی طرف بھروسہ کیجئے۔ آپ کا رب اس سے جو وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، یعنی جو ان کا رویہ ہے آپ کے ساتھ اس قوم کا اور ان لوگوں کا، تو اللہ کی ذات اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کا میں خلاصہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سورہ یوسف، اور اس کو قرآن نے احسن القصص سے تعبیر کیا، نحن نقص علیک احسن القصص، سب قصوں میں سے حسین قصہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کوئی قصوں کی اور کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں ہے، تو اس امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی یاد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ بتانا یہ تھا کہ پیارے یوسف کن کن مراحل سے گزرے اور کہاں جا کے پہنچے،
لیکن استقامت اور صبر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو یعنی بنیادی طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے اور تشفی کے لیے کہ پیارے یوسف کے اوپر بھی طرح طرح کے امتحان جو ہے وہ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا شجر نسب تو مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف جا کر کے ان کا جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جب انہوں نے آنکھ کھولی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو دن بدن جو ہے وہ مہربانیوں سے نوازا، یہاں تک کہ ایک دن آپ جب قریباً 11-12 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ نے خواب جو ہے وہ اپنے والد گرامی کو سنایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھائیوں سے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کے ساتھ یہ بات نہ کرنا، وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ حسد کرنے لگ جائیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حسن بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، طہارت بھی دی تھی، نفاست بھی دی تھی، تو اس طرح یہ ایک منفرد حیثیت کے حامل تھے اور اپنے والد کی زیادہ توجہ لے گئے تھے، جس کی وجہ سے بھائی جو ہے انہوں نے آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، جس میں بنیادی طور پہ جو پہلا جو وہ مرحلہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کو قتل کرتے ہیں۔ پھر ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، لا تقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، ان کو راستے سے ہٹانا ہے، کنویں میں پھینک دو تو چلے یہ زندگی بھی ان کی بچ جائے گی اور کوئی آگے جو ہے وہ قافلہ جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، پھر قافلہ آیا، پھر کنویں سے نکالا گیا۔ انہوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام، کیا یہ پیارا یہ بچہ ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر وہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زندہ بچ گئے ہیں تو انہوں نے پھر واپس آ کر کے لیا اور پھر جا کر کے آگے بیچا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور جو لوگ لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گئے تو ایک بڑا دلسوز واقعہ، جو کہ جب آدمی سنتا ہے تو ایک دفعہ ہل کر کے رہ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے تھے تو کسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس علاقے سے گزرے جہاں سے جو ہے وہ آپ کی والدہ کی قبر تھی، تو وہاں کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ کو کسی نے چانٹا مارا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام روئے اور پلٹے پیچھے اپنی ماں کے، وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے نا، اپنی ماں کی قبر کی طرف پلٹے اور آپ نے اپنی ماں کو فریاد کی کہ ماں دیکھ تیرے یوسف کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ دنیا سے چلی بھی جاتی ہے نا، قبر میں بھی چلی جاتی ہے، تو اولاد کی جو فریاد ہوتی ہے وہ پھر وہاں پہ بھی جو ہے وہ جا کر کے اپنے دکھڑے قبر میں بھی ان کو سناتے ہیں۔ یہ تو آپ دیکھ لیں نبی کریم علیہ السلام ساری دنیا کو تسلی دینے والے، تو مقام ابوا پہ جب پہنچے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، تو والدہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پھر جو ہے وہ وہاں بازار میں بکے بھی، پھر وہاں سے آگے جو ہے آپ جو عزیز مصر تھا اس کے محل تک پہنچے، وہاں پھر آپ شباب کو جب پہنچے تو خوبصورت تو ماشاءاللہ سے تھے ہی تھے، وہاں پھر ایک اور امتحان آیا، پہلے کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے بچے، پھر آپ کا سودا ہوا، پھر وہاں سے نکلے، پھر جو ہے وہ عزیز مصر نے خریدا، پھر اس دوران جو ہے وہ آپ کی عفت اور پاک دامنی جو ہے اس کے اوپر ایک امتحان آیا، وہ بھی آپ نے اللہ کے فضل سے معاذ اللہ کہہ کر کے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ نے اپنی پاک دامنی جو ہے اس کو بھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ پھر اسی کی پاداش میں یعنی اس خاتون کی جو خواہش تھی اس کو پورا نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو پابند سلاسل ہونا پڑا اور سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ اس میں ایک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خود اختیار کیا تھا،
قال رب السجن احب الی مما یدوننی، یا اللہ یہ جو میرے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے مجھے جیل عزیز ہے، احب الی مما یدوننی الیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں پہ ایک حدیث عافیت کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کروں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پیارے یوسف قربان کے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے قید خانہ مانگا، اگر وہ اللہ سے عافیت مانگتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عافیت نصیب کر دیتی، یعنی اگر وہ کہتے کہ یا اللہ مجھے عافیت دے دے تو اللہ تعالیٰ جیل سے بھی محفوظ رکھتے، اور جو ہے وہ جو آپ کے اوپر امتحانات آ رہے تھے اللہ کی ذات جو ہے ان سے بھی آپ کو محفوظ رکھتی۔ وہاں بہرحال آپ کی پاک دامنی جو ہے اس کا پھر جیل میں جب آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بادشاہ وقت جو گھبرایا ہوا تھا سلطنت کے حوالے سے، تو اس نے جو خواب دیکھے تھے تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو ہم جیل سے باہر نکالتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے اوپر لگے گا الزام کی تحقیق نہیں ہوگی میں باہر نہیں آؤں گا۔ پھر وہ تحقیق ہوئی اور پھر جو خاتون تھی اس نے بھی کہا کہ یوسف جو ہے یہ سچے تھے، کمزوری میری ہی تھی، اور جس طرح وہ سارا آتا ہے کہ قمیص کو دیکھیں گے کہ وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی شواہد تھے، اور دوسرا پھر بعد میں جب اپنے خواب کی تعبیر بتائی تو اس خاتون نے بھی تسلیم کیا کہ یوسف سچے ہیں اور یہ میری طرف سے جو ہے کمزوری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنے مراحل سے گزار کر کے پھر عروج دیا، تو پھر جب قحط سالی پڑی تو بھائی غلہ لینے کے لیے آپ نے بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور آپ نے بھائیوں کو غلہ بھی دیا، اور جو پیسے ویسے تھے وہ بھی واپس کر دیے، اور اب طریقے سے جو ہے بھائیوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جو ہے وہ 11 تھے بھائی، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، شمس و قمر سے مراد والدین ہے، اور 11 بھائی تھے، تو 11 سے تو جوڑی نہیں بنتی نا، 6 جوڑیاں بنانی ہوں تو 12 بندے چاہیے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا بھائیوں کو کھانے پہ بٹھایا نا، تو سارے آپس میں جوڑیاں بناتے گئے، بنیامین اکیلے رہ گئے، تو وہ رو پڑے ادھر، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو جوڑی نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی ان سے نا کہ اگر میں آپ کا بھائی بن جاؤں تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو وہی ہوتا ہے جو بھائی ہوتا ہے، حقیقی بھائی ہوتا ہے، تو یعنی ایک درد تھا، ایک کرب تھا جو بنیامین تھے ان کے دل میں کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو بنیامین کو علیحدہ کر کے کہ میں ہی یوسف ہوں، اور پھر جو ہے وہ بھائیوں کو بڑی عزت سے نوازا، اور ان کی طرف سے بھائیوں کی طرف سے خود عذر پیش کیا کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، پھر ساتھ ہی بتایا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ظننتم جاہلون، آپ نے جو بھی کیا آپ نے جو ہے وہ انجانے کے اندر کیا ہے۔ پھر والدین کو بھی بلایا گیا اور بڑی عزت افزائی سے بلایا گیا، اور پھر وہاں پر جا کر کے یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ وہ خواب پھر وہاں پر جا کر کے پورا ہوا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اور آخر میں کتنے مراحل گزرے، ایک مسلمان کی، اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں باقی باتیں بعد میں کروں گا، آخر میں ایک ہی خواہش رہ گئی، سب کچھ دیکھ لیا، رولے بھی تلے بھی اور نبوت اور مرتبے سب کچھ دیکھ لینے کے بعد نا آخر میں پھر ایک ہی التجا کریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان اس دنیا سے اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ یعنی انسان جو ہے نا دنیا میں کتنا
آپ دیکھ لینا کیا کچھ کرتا ہے، لیکن جب آ کے ٹوٹ کر کے نا اپنے بستر مرگ پہ پڑتا ہے نا تو اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے، چاہے کتنا کمزور آدمی کیوں نہ ہو، اس سے کتنے گناہ کتنے خطائیں، یہ تو اللہ کے نبی تھے نا، یہ نے ہر موقع پہ دامن بچایا ہے، ہر موقع پہ دامن بچایا ہے، لیکن انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، الہی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے مالک تو ہی ہمارا دنیا میں بھی مددگار ہے، آخرت میں بھی مددگار ہے، اسلام کی حالت میں ہمیں وفات دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرنا۔ یہ ایک مختصر سا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے آپ کا جو آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئی ہیں سورہ یوسف کے اندر، اس میں بڑے بنیادی چیز کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا۔ ہم برادران یوسف کو دیکھتے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے کردار کو ہم نہیں دیکھتے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے ان کے کردار کو دیکھنے کا۔ انہوں نے تو بھائیوں کی معذرت بھی قبول کی، انہوں نے تو بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کیا، اور آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا بھائی مانگ کے لیا رب سے، ہارون اشدد بہ اذری واشرک فی امری الہ العالمین، ہارون اخی اشدد بہ اذری الہ العالمین، اس بھائی کے ہارون کے ذریعے سے میرے بازو کو مضبوط کر دے۔ تو آپ نے ایک بڑا میاں محمد بخش صاحب کا شعر سنا ہوگا کہ بھائی بھائیاں دا درد ونڈان دے، بھائی بھائیاں دیے باواں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بڑی عزیز چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کتنی زیادتی کر جائے، وہ کتنی تلخی کر جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت وہ جانے اور وہ جانے، اس سے بڑھ کے زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ راستے سے ہی ہٹانے پہ تل گئے، کنویں میں پھینک دیا ہے، بیچ دیا ہے، کیا کیا دھکے نہیں کھائے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور پھر جب اور آپ دیکھیں اللہ کا نظام اور قدرت دیکھیں، جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے رب پھیر کر کے اسی پہ کے قدموں پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر انداز کیا گیا تو سارے 11 بندے تھے، جتھا تھے پورے، بڑے تگڑے تھے، ان کو لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صبر کا دامن نہیں نہ چھوڑا۔ تو اس لیے یہ ہمیں دین درس دیتا ہے، اور یہ وہ دین کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے، چیزیں نظر انداز کرنے پہ اور صبر کرنے پہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑے درجے اور مرتبے دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے میرا رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری اس کاوش کو بھی قبول کریں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس امت کے یوسف جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی جو ہے، یہ اس امت کے بڑے خوبرو خوبصورت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کو اس امت کا یوسف کہا گیا ہے۔ اس امت کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑا نوازا ہے، اور بڑے بڑے حسن اور جمال والے جو ہے شخصیات جو ہے آج بھی اس خاندان میں جو ہے وہ، میں ایک ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنی پشتوں بعد ان کی نسل سے چلا ہوا بندہ مجھے مدینہ میں ملا، تو میں نے کہا اتنا ماشاءاللہ سے ایک مضبوط قوی الجثہ اور خوبصورت آدمی، تو اس نے کہا کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی کی جو ہے وہ نسل سے ہوں، یعنی وہ آج بھی جو ہے وہ نسل در نسل چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان عظیم ہستیاں جن کو صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔